دوست احباب، تمام دوست احباب عقیدت و احترام بڑی تعظیم کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال صاحب القبر الأعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون۔ بزرگان محترم، علماء کرام، حفاظ کرام، بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی گئی، حدیث پاک پڑھی گئی۔ جمعے سے پہلے کا وقت بہت برکت والا، بہت مختصر ہوتا ہے، تفصیلی بیان ممکن نہیں ہے۔ آیت مبارکہ سے متعلق بہت اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے مومن مرد اور مومن عورتیں، تم اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ جو انسان، جو مرد اور جو عورتیں اللہ سے ڈر کر گناہوں کو نہیں چھوڑتے، وہ مومن نہیں ہیں۔ مومن وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دے اور نیک عمل میں آخرت کی تیاری میں لگ جائے، وہی مومن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو ابن دینار کے بیٹے، یعنی جو مالدار، اتنے مالدار تھے، ان کا لقب ہی ابن دینار پڑ گیا، دینار کے بیٹے۔ سواری تھی، ساز و سامان، اور ساتھ میں ان کے غلام وغیرہ بھی تھے، چل رہے تھے سفر میں، حج کے لیے جا رہے تھے۔ پہلے زمانے میں جو مالدار رؤسا ہوتے تھے، اپنے ساتھ بہت سارا مال اور سامان، کپڑے وغیرہ لے کر جاتے تھے کہ حج کے دوران کوئی ضرورت مند ہوگا، ہم اس کی مدد کریں گے، اس کا تعاون کریں گے۔ چلے جا رہے تھے، اور چونکہ حج کے ایام بہت قریب تھے تو سواری بہت تیز ہانکتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سواری سے تھوڑا فاصلے پر ایک اللہ کا بندہ بالکل چلا جا رہا ہے، وجد میں جھومتا ہوا، کوئی ذکر کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لپٹا ہوا تھا، وہ بھی اتنا چھوٹا تھا کہ چلنے میں کھل نہ جائے، کانٹوں کی گھنڈیاں لگا رکھی تھی کہ چلنے میں شرمگاہ نہ، سطر نہ کھلے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب پہنچے، کیونکہ سواری سے چل رہے تھے، جب اس کے قریب پہنچے تو عرب کے علاقے سے گزر ہو رہا تھا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں معلوم کیا، من این، اے اللہ کے بندے، تو کہاں سے آ رہا ہے، تمہارا وطن کہاں ہے، اور من این، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس اللہ کے بندے نے جواب دیا عربی میں، من ہو، میں انہی کے پاس سے آ رہا ہوں۔
مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں پھر معلوم کیا، الائنا، اے اللہ کے ولی تو کہاں جا رہا ہے؟ تیرے سفر کا مقصد کیا ہے؟ تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ الائنا، اس اللہ کے ولی نے جواب دیا عربی میں، الیہ، میں انہی کے پاس جا رہا ہوں، آ رہا ہوں انہی کے پاس سے، جا رہا ہوں، الیہ، انہی کے پاس جا رہا ہوں۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کہ یہ کوئی مجنون دیوانہ معلوم ہوتا ہے، عربی میں پھر سوال کیا، این الزاد والراحلہ، تمہاری سواری کہاں ہے؟ تمہارا توشہ کہاں ہے؟ کھانے پینے کا راستہ بہت لمبا ہے، جنگل اور جھاڑیوں سے گزرنا ہوگا، اور تمہارے پاس تو نہ کوئی پہننے کے لیے لباس ہے، نہ کوئی اوڑھنے کی، سرد مقام سے گزرنا ہوگا، وہ سردی تمہیں ہلاک کر دے گی، تم کہاں جا رہے ہو؟ این الزاد والراحلہ، سامان سفر، سواری تمہاری کہاں ہے؟ اس اللہ کے ولی نے عربی میں جواب دیا، علیہ، انہی کے ذمے میری سواری بھی ہے، کھانے پینے کا انتظام انہی کے ذمے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سمجھے یہ مجنون دیوانہ ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے۔ چونکہ سفر میں حج کے ایام قریب تھے، جلدی جانا تھا، انہوں نے اپنے کپڑوں میں سے جو سب سے عمدہ لباس کپڑا تھا کرتا، اپنے کرتے کو، عمدہ کرتے کو نکال کر کے اس اللہ کے بندے کو دینا چاہا۔ اس اللہ کے بندے نے جواب دیا، اے مالک ابن دینار، یہ کرتا اگر حلال کمائی کا ہے، اگر یہ کرتا حلال کمائی کا ہے تو مجھ کو قیامت کے دن حساب و کتاب دینے کے لیے رکنا پڑے گا، جنت میں کیوں میں لائن میں لگنا پڑے گا، اور جنت میں جانے کے لیے مجھے دیر ہو جائے گی۔ حساب و کتاب جب چکتا ہوگا تب میں جاؤں گا جنت میں۔ اگر یہ کرتا حلال کمائی کا ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور حساب دینے کے لیے لائن میں کیوں میں لگنا پڑے گا، جنت میں داخل ہونے میں دیر ہو جائے گی۔ اللہ، اور اگر یہ کرتا حرام کمائی کا ہے تو عذاب ہوگا، اور بے کرتے والے کو نہ حساب کا ڈر ہے نہ عذاب کا خوف، دوڑتے ہوئے جنت میں چلا جائے گا۔ اے مالک ابن دینار، مجھے تمہارے کرتے کی ضرورت نہیں، اور کان کھول کر کے سن لو، جب تک میں نے اپنے گھر سے قدم نکالا ہے، میں ایک وظیفہ پڑھتا ہوں، ایک اللہ کا ذکر میں نے شروع کیا ہے، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، میں اس کو پڑھتا ہوا چلا جا رہا ہوں۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے کھانے کی، اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل فرما دیتے ہیں۔ جہاں میں تھک جاتا ہوں، سواری میرے آگے پیچھے شیر چیتے گھومتے رہتے ہیں، لیکن میں اس پر سوار نہیں ہوں، میں تو پیدل چلنا چاہتا ہوں، تاکہ پیدل چل کر کے ہر قدم پر 70,000 نیکیوں کا اجر و ثواب حاصل کر سکوں، اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے دن دیکھا کہ وہ اللہ کا بندہ جس کو میں پیچھے چھوڑ کر کے آیا تھا، صبح کو جب انہوں نے صبح صادق کے وقت نماز پڑھ کے سفر شروع کیا ہے، تو دیکھا تھوڑی دور جانے کے بعد کہ وہ اللہ کا ولی جو جس کو پیچھے چھوڑ کر کے آیا تھا، جو تاج کا کپڑا لپیٹے ہوا تھا، بغیر سواری کے پیدل چل رہا تھا، وہ مجھ سے آگے شیر ببر پہ سوار ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا، ڈر گئے، کانپنے لگے۔ وہ اللہ کا ولی، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، یہ اللہ والے یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اللہ والوں کو، بزرگان دین کو، وہ ہمارے جیسے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کے حالات دیکھ کر کے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے کوئی اصلاحی بیان کریں۔
لیکن دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ تو دنیا دار ہیں، وہ اس مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کام پر کسی بات پر قسم کھا لیں، رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کا ولی جب اس نے دیکھا، محسوس کیا کہ مالک ابن دینار پیچھے ہیں، اپنی سواری کا رخ موڑا اور کہا کہ آ جاؤ مالک ابن دینار۔ مالک ابن دینار نے عرض کیا، اے اللہ کے ولی یہ تو مجھے پھاڑ کھائے گا۔ کہا کہ نہیں، آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ جب مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ قریب گئے تو اللہ کے بندے نے شیر پر سے اچھل کر کے نیچے اترا ہے اور شیر کو جو ہے کان پکڑ کے جنگل کی طرف رخ کر دیا کہ چلا جا سیدھا بالکل، اور وہ شیر بھی جو ہے پیٹھ نہیں کر رہا تھا، آگے گردن ہلاتا ہوا اور پیچھے سرکتا ہوا جا رہا تھا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے اس اللہ کے ولی نے کہا، اے مالک ابن دینار، تم سمجھتے ہو کہ مجھے سواری کی ضرورت ہے؟ ارے جہاں ضرورت ہوتی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ والے، یہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ والے اگر چند قدم یہاں چلیں اور وہ چند قدم چلنے کے بعد مسجد حرام پہنچ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، جو تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کو حکم دیتے ہیں کہ تیہ ارض، زمین اس کے چلنے پر سمٹ جایا کرے۔ کہیں وہ سفر کرتا ہے، جیسے چٹائی ہوتی ہے لمبی پھیلا دی جائے اور جب اس کو لپیٹ دیا جائے چھوٹا سا پلندہ بن جاتا ہے، ایسے ہی زمین کو اللہ تعالیٰ تہہ کر دیتے ہیں، سمیٹ دیتے ہیں۔ لوگ ہزاروں میل سفر کر کے طیارے سیارے سے پہنچتے ہیں اور اللہ کا ولی چند قدم پیدل چل کے مسجد حرام میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ غوث قطب ابدال پوری دنیا میں جو ہوتے ہیں، ہر جمعرات کو یہ مسجد حرام میں جمعے کی رات جو ہے گزارتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، والد مرحوم محدث اعظم قطب عالم حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ ہم نے پہچانا کہاں؟ جنات صحابہ سے ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ اللہ، انہوں نے ایک بات جو بتائی مجھے، کہا کہ دیکھو جمعرات کا دن ہے، مسجد حرام میں دنیا سے غوث قطب ابدال جمع ہوں گے، یہاں جمع ہو کر کے جو ہے یہاں ان سے ملاقات کی کوشش، ان کی ایک علامت بتاتا ہوں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے بارش ہوتی ہے، کہیں یہیں پر بارش ہو رہی، یہاں بارش نہیں ہو رہی، کبھی بارش کا چھینٹا یہاں پڑتا ہے وہاں نہیں ہوتا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وظیفہ بتایا، تھوڑا ذکر بتایا اور کہا کہ یہ ذکر جو ہے تم تھوڑا کرو اور تم جو ہے تب پا جاؤ گے، کوشش کرو گے اللہ سے دعا مانگ کر کے۔ اور کہا کہ دیکھنا تجلیات ربانی، ہر وقت بیت اللہ پر، کعبے پر اللہ کی رحمت تجلیات نازل ہوتی ہیں، عام انسان بھی اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن جب کوئی اللہ کی نسبت پر اور گویا ایک اللہ کے ولی کی اجازت اور ان کے معمولات کو پورا کرتے ہوئے جب محسوس کرتا ہے تو اپنی آنکھوں کو مشاہدے سے دیکھتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ رحمتیں جو ہے ہر طرف نازل ہو، لیکن وہاں بہت زیادہ رحمتیں نازل ہو رہی تھی۔ میں وہاں جلدی سے پہنچا، دیکھا کہ ایک میلا کچیلا کپڑا پہنے ہوئے، چادر لپٹے ہوئے اور بالکل جو ہے وہ مگن تھے بالکل۔ میں نے جا کر کے میں نے کہا میں تو ان کو چھوڑنے والا نہیں آج، سلام کروں تو سلام کا جواب نہیں دے، منہ پھیل لیں ادھر کبھی ادھر۔ اور پھر میں نے کہا کہ پھر بزرگان دین بتاتے ہیں کہ جب کوئی غوث قطب ابدال ہوتا ہے، کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے پہنچا ہوا، اس کے پیچھے درود شریف پڑھو، وہ فوراً بھاگ لے گا وہاں سے اٹھ کر کے، درود شریف کی پیٹھ نہیں ہونے دے گا۔ درود شریف ہم نے پڑھا تو اٹھ کے وہاں سے جانے لگے، ہمیں اور یقین آ گیا۔ اب ہم نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیں اور پتہ نہیں پھر ملیں گے نہیں ملیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔
تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ والے ان کا وہ مقام ہوتا ہے۔ اللہ والے اگر کسی قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان پر عذاب قبر کو موقوف کر دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے دین جو پھیلا ہے یہ بزرگان دین اولیاء کاملین کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ اس ہندوستان کے اندر سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے ولی تھے، سلطان الاولیاء، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں جو اجمیر سے سفر شروع کیا ہے بنگال تک، ایک سفر میں 90 لاکھ اغیار نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ مدرسوں سے پہنچا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ یہ تنظیم، یہ رفاعی کام، یہ جماعتیں۔ ارے میرے پیارے بھائیو، یہ جماعتیں انہی اولیاء کاملین کے ذریعے سے وجود میں آئی ہیں۔ جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، سب کو ہم مطلب یہ کہ سر آنکھوں پر اللہ اور ان کو سعادت دے، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ یہی صرف دین کا کام ہے۔ دین کا کام چند باتوں کی جان لینے کا نام نہیں ہے، دھوکے سے نکل جانا۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کی تفاسیر میں بیٹھیں، علوم کو حاصل کریں۔ علم دین، علم اسلام، یہ بحر بے کراں ایک کانٹے مارتا سمندر۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بالکل میں مختصر کر رہا ہوں۔ اب وہ اللہ کا ولی جو ہے شیر ببر کو روانہ کر دیا اور چلا گیا، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جو ہے تڑپنے لگے کہ ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی تھی اور میں دعا کی درخواست نہ کر سکا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ میں جب داخل ہوئے، طواف قدوم جب پہلا طواف کر رہے تھے تو انہوں نے تلاش کیا طواف کے دوران مل جائے وہ اللہ کا ولی، میں دعا کرا لوں، کہیں مجھے موت نہ آ جائے اور عظیم دعا سے محروم ہو جاؤں، لیکن ملاقات نہ ہوئی۔ 7 ذی الحجہ کو منی میں تلاش کیا، جب حجاج کرام جاتے ہیں، ملاقات نہ ہو سکی۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں بھی تلاش کیا، مزدلفے میں رات کو تلاش کیا، وہاں ملاقات نہیں ہوئی۔ 10 ذی الحجہ کو جب پھر دوبارہ حجاج کرام منی میں آتے ہیں تو پہلے تھوڑے مختصر حجاج کرام ہوتے تھے۔ ارے جب ہم نے پہلا حج کیا ہے، کل جو ہے خیمے کہاں، یہاں سے لے کر صرف 12 دری کے چوراہے تک لگتے تھے، صرف اتنے ہی لوگ لگتے تھے۔ پہلے سن 70 میں جب ہم نے حج کیا، مختصر ہمارے سامنے جمرات ہوتے تھے، اور یہ سامنے کی بلڈنگ جو مدرسے کی ہے یہ جو ہے جمرات، اور ہمارا قیام یہاں تھا، ڈیرا یہاں پہ تھا قیام۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ کا فضل ہے کہ سن 70 میں ہم نے پہلا حج کیا، بالکل جوانی میں، ہم اپنی عمر کا پورے حرم میں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، جب وہ اللہ کے ولی کو وہاں بھی نہیں ملے منی میں، تو تلاش کرتے کرتے قربان گاہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے حجاج کرام پہلے قربانی یا تو ساتھ میں لے کر قربانی کے جانور جاتے تھے یا خرید کر قربانی کرتے تھے۔ تو وہاں پر وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں مالک بن دینار، مجھ سے پہلے وہ اللہ کا ولی جو راستے میں ملا تھا وہ وہاں پر پہنچا ہوا ہے قربان گاہ میں، اور نہایت وجد میں اللہ سے جو ہے عربی میں شعر پڑھ رہا ہے، ان الحبیب الذی یرضیہ سفک دمی، دمی حلال لہ فی الحل والحرم۔ الہ العالمین، لوگ آئے ہیں حج کے لیے، تیرے نام پر قربانی کا جانور پیش کریں گے۔ بہت سے لوگ قربانی کے جانور لے کر کے آئے ہیں، بہت سے لوگ قربانی کے جانور نہیں لائے، ساتھ ان کے پاس پیسہ ہے، خرید کر تیرے نام پر قربانی کریں گے۔ الہ العالمین، میرے پاس نہ پیسہ ہے، نہ قربانی میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس جانور ہے، میرے پاس تو یہی میری جان ہے۔ الہ العالمین، مجھے آج افسوس ہے، غم کا پہاڑ میرے اوپر ٹوٹا جا رہا ہے۔ الہ العالمین، میرے پاس یہی ایک میری جان ہے، کاش میرے پاس جو ہے میرے جسم میں جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر میرے پاس جان ہوتی، اور میرے تیرے نام پر ان تمام جانوں کو قربان کرتا تو میرے دل کی تسلی ہوتی۔ الہ العالمین، میرے پاس جانور بھی نہیں،
اور میرے پاس جو ہے پیسہ بھی نہیں، میری یہی جان ہے، اللہم تقبل منی، اے اللہ میری جان کو میری طرف سے قربانی کے طور پر قبول کر لے۔ وہ اللہ کا ولی پچھاڑ کھا کے زمین پہ گرتا ہے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ایک اللہ کے ولی کی صحبت، چند لمحے کی صحبت، اللہ تعالیٰ نے صرف ملاقات، یہ اللہ کے ولی کی ملاقات کوئی اوراد وظائف نہیں، چند لمحے کی ملاقات، کچھ بات چیت، کرتا لینا دینے کی بات چیت، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اتنی ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولی کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مالک ابن دینار کو، یہ مالدار تھے لیکن اللہ نے ان کو ولی ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ لیکن جب وہاں پہنچے وہ اللہ کا بندہ پچھاڑ کھا کر زمین پر گرا ہے، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جلدی سے اس کا سر اپنے دانوں پر رکھ کر کے جھاڑتے ہیں مٹی کو، اور دیکھتے ہیں چونکہ دل مجلہ اور منور ہو چکا تھا، یہ تو مالک ابن دینار نہیں تھے، یہ کوئی مالدار رئیس نہیں تھے، یہ تو اب اللہ کے ولی ہو چکے تھے۔ اللہ کے ولی کی صحبت کی وجہ سے مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ روح جو ہے ان کی جنت الفردوس کو روانہ ہو، اور ادھر ہزاروں لاکھوں تمام ملائکۃ الرحمن جو ہے جھگڑا کر رہے ہیں استقبال میں کہ ان کی روح کو ہم جو ہے لے کر کے چلیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ اللہ بزرگان دین کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ حالات جو پیش آئے ہیں اور یہ بیماریاں، یہ عذاب جو ہمارے اوپر کورونا وائرس، یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ والوں کی قدر چھوڑ دی، ہم نے اللہ والوں کی معیت کو جو ہے، ان کی صحبت کو ہم نے جو ہے ایک مذاق سمجھا، بزرگان دین کا استہزاء کیا۔ یاد رکھو حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علماء کو اپنے ولیوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہی ہوا، 5000 میں جانتا ہوں وہ اولیاء کاملین جن کے لاکھوں مریدین متوسلین دنیا میں تھے، وہ سب اللہ کی رحمت میں پہنچے۔ میرے پیارے بھائیو، دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ اولیاء کاملین جو موجود ہیں، اللہ پاک جو ہے ان کا رحمت والا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما دے۔ اگر یہ بھی نہیں رہیں گے تو ہمارے اوپر ایسے عذاب آئیں گے، تمہیں کیا معلوم، یہ بلائیں جو رکی ہوئی ہیں، یہ عذاب تلا ہوا ہے، یہ اولیاء کاملین کے دعائے سحرگاہی کی وجہ سے ہم جو ہے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال بد نظری ہم کر رہے ہیں، رات دن جھوٹ ہم بول رہے ہیں، غیبت، شکایت، چغل خوری، تکبر، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم سے نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے، اور اب تک جو ہم سے گناہ ہوا ہے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، 1 منٹ کے اندر میں 1-2 منٹ میں بہت اہم بات بتاتا ہوں۔ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ عربی میں ہوتا ہے، یہ سمجھیے کہ میں اردو میں آپ کو خطبہ دے رہا ہوں، اس کو بالکل مختصر کر دوں گا میں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دیکھیے، مرید ہونا سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے، سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے، حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے۔ الحمدللہ میں صابری بھی ہوں، میں قادری بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاروں سلسلے ان کے پاس تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں سب مرید تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے۔ جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں سب مرید تھے، اور موجودہ جو ہمارے بزرگوں میں سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مرید تھے۔ اور میں عام بات بتا رہا ہوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مرید تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مرید تھے، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب وہ مرید تھے، اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب تو ہمارے پیر بھائی تھے، میں بھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جتنے بھی اللہ والے آپ کو پتہ نہیں ہے، اور میں جو ہے اللہ نے جہاں بھی بیرون میں ملکوں میں اللہ نے مجھے پہنچایا، لیکن جہاں میں نہیں پہنچا
ایسے ایسے ممالک جن کا نام میں نہیں جانتا، نقشے پر جو ہے مجھے نظر نہیں آتے، ایسے ملکوں سے لوگ، پورے ملک میں کوئی اللہ والا موجود نہیں، کوئی صاحب نسبت بزرگ موجود نہیں، وہ موبائل کے ذریعے سے، سیل فون کے ذریعے سے مرید ہوتے ہیں اور رات دن تڑپتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ حضرت کون سا ایسا وقت آئے اور یہ حالات صحیح ہوں اور ہماری آپ کی ملاقات ہو، ہم آپ کا دیدار کریں۔ تو میرے پیارے بھائیو، آپ دیکھیے آپ کے شہروں میں کتنے بڑے بڑے بزرگ، آج اگر آپ چاہیں کہ شیخ جنید بغدادی کو آپ تلاش کریں، اب وہ نہیں ملیں گے۔ اب آپ چاہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اب وہ ملنے والے نہیں۔ یہی جو موجود ہیں میرے پیارے بھائیو، آپ کو جاسوسی کا حکم نہیں۔ آپ بھی چاہیں کہ کوئی اللہ کا ولی ایسا ہو جس سے کوئی گناہ نہ ہو، ارے وہ تو ولی نہیں رہے گا، وہ تو اس کا مقام گر جائے گا، وہ تو فرشتہ ہو جائے گا، اور فرشتہ ہونا گویا اس کا مقام کا گر جانا ہے۔ میرے پیارو، جب اللہ کے ولیوں سے تھوڑی چوک ہوتی ہے، ایک چوک ہو گئی اور وہ ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم عرش آدم کی بلندی پر توبہ کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ توبہ اتنا اونچا مقام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہی ہے جو نہ کھائے نہ پیے، وہ بالکل جو ہے وہی جو ہے مطلب اللہ کا، ارے کوئی انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے، لوگ آنے والے پہچان نہیں سکتے تھے کہ کون ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے بھائیو، جتنا ہو سکے جلد از جلد جو ہے، دیکھیے مرید ہونے کے ہزاروں فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو انسان مرید ہو جاتا ہے تو اس کے زندگی کے سارے گناہ، چونکہ اللہ والے کو گواہ بناتا ہے تو اس وقت اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جب مرید ہو جاتا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبت جڑ جاتی ہے۔ ایک حکیم الاسلام قاری تیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مریدہ تھی، ان کے بچے ہم سے مرید ہوئے، وہ خاتون 40 سال پہلے مرید ہوئی، لیکن جب انتقال کا وقت ہوا تو بچوں سے انہوں نے کہا، ان کے بچوں نے مجھ کو بمبئی میں بتایا کہ امی جان نے کہا موت کے وقت کہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میرے شیخ آ رہے ہیں، میرے پیر و مرشد آ رہے ہیں۔ یہ روحانی توجہ تھی، کہا کہ ہٹ جاؤ، لوگ ہٹ گئے اور فوراً کہا کہ دیکھو میرے شیخ آ گئے، مجھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اب میں کلمہ پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور انتقال ہو گیا، روح جنت الفردوس کو روانہ۔ تو مرید ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور مرید ہونا قرآن میں ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ جیسے مردوں کو مرید ہونا سنت ہے، عورتوں کو بھی مرید ہونا سنت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے مرید ہونے کے لیے مستقل آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے میرے لاڈلے پیغمبر، یہ صحابی عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں بیعت ہونے کے لیے، فبایعہن، آپ ان کو مرید کر لیا کریں، بیعت کر لیا کریں۔ لیکن بیعت ہونا یہ نہیں ہے کہ غیر محرم پیر جو ہے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر رہا ہے، وہ پیر ہے نہیں، وہ حرام ہے۔ پردے میں بیٹھ کر کے چادر کو پکڑا کر کے بیعت کیا جاتا ہے، اور یہ بیعت جو غیر محرم پیر و مرشد جو ہے بیٹھے رہتے ہیں، وہ پیر ہی نہیں، پیر برحق وہی ہے جو اپنی نگاہوں کی بھی جس کی پوری حفاظت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو باہر کہ بہت سے لوگ جو ہے بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی جمعے کی نماز کے بعد صرف 5 منٹ میں بیعت کا پروگرام ہو جائے گا۔ بیعت کچھ نہیں، کوئی بہت زیادہ وظیفہ نہیں دیا جائے گا، 5 منٹ صبح 5 منٹ شام خالی ذکر کر لیں گے، تو اسی میں آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، اسی میں آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ تو بہت سے لوگ ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں متوسلین ہیں دنیا کے اندر، لیکن آپ لوگوں میں سے بعض فرداً آتے ہیں، میرے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے، ڈاکٹروں نے اتنی پابندی لگا رکھی ہے کہ بھئی مسافر نہ کرنے پر۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ بھی یاد رکھو کہ جس طرح سے صرف سلام کر لینے میں مسافر کا بھی ثواب ہو جاتا ہے، مسافر کرنا ضروری نہیں، حالات ایسے ہیں تو پرہیز کرنا جو ہے، احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو بہرکیف جو بیعت ہونا چاہتے ہیں، جو بھی ہو، نماز کے بعد فوراً 5-7 منٹ میں بیعت ہم کر لیں گے جو ہونا چاہیں گے، لیکن فرداً آپ لوگ آتے ہیں تو بڑی دقت ہوتی ہے۔ بہرکیف اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی اولیاء کاملین
کہ صدقے میں ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ جو زندگی گزر گئی وہ تو برباد ہو گئی، جو زندگی کے کچھ ایام رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ذکر کر کے، عبادت، توبہ، استغفار کر کے، ندامت کے آنسو بہا کر کے، اے اٹھے ہوئے پروردگار تجھے منانے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آہستہ آہستہ اذان پڑھو، بہت آہستہ آہستہ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال صاحب القبر الاعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العزیز ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأحفاده أجمعين، خصوصا على أفضل الناس بعد النبيين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، وعثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه، وعلي المرتضى والحسنين رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه السلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله
سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ضروری اعلان سماعت فرما لیں درود و سلام کی بہت اہم مجرب کتاب جو گویا 40 حدیث ہے جو حدیث سے درود شریف ثابت ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے جو حضرات پڑھنے کے ارادے سے جن کا ارادہ ہو کہ وہ درود پاک ایک درود پڑھیں گے تو اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی ساری بلائیں دنیا سے دور ہوں گی تجربہ ہے جن لوگوں نے درود شریف پڑھنے کا کثرت سے اہتمام کیا بیماریوں سے نجات پا گئے ہو تو جو وکیل حضرات ہیں جو پڑھے لکھے ہیں قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو دفتر سے وہ کتابچہ حاصل کر لیں اور لیکن عزم کریں طاق میں زینت بنا کر کے ادھر ادھر ڈالنے کے ارادے سے ہرگز نہ لے جائیں
کیونکہ وہ تو دنیا میں پہنچے گا، تو بہرکیف جن کو پڑھنے کا ارادہ ہو وہی حاصل کر کے خود بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، گھر کی مستورات کو بھی دیں۔ اور انشاءاللہ آج بعد نماز مغرب صرف 15 منٹ کی ذکر کی مجلس ہوگی، صرف 10 منٹ ذکر ہوگا اور 5 منٹ دعا ہوگی۔ سبھی حضرات اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے بڑے، ظاہری اور پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی اصلاح فرما، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما، اسلام اور ایمان والوں کو سربلندی عطا فرما، عزت، قوت، ہمت، دانائی، حکمت عملی عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہر جگہ اے اللہ باطل طاقتیں اے اللہ اسلام کو اور دین قرآن کو، دین اسلام کو اے اللہ مٹانے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کی جان، مال، عزت، آبرو کی، ایمان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام تخریبی اذہان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ان کی قسمت میں، ظالموں کی قسمت میں ہدایت نہیں، اے اللہ ان کو نیست نابود فرما۔ الہ العالمین امت مسلمہ کی حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ یہ وائرس اور طرح طرح کی وائرس، نئی بیماریاں جو پھیل رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، اے اللہ درود پاک کی برکت سے تیرے ڈانٹے پیغمبر اور اولیاء کاملین کی اے اللہ ذکر و اذکار کی اے اللہ صدقے میں اے اللہ آنن فانن کن فیکون کے ذریعے سے پوری دنیا سے کورونا وائرس کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ اے اللہ اس ملک بیماری کو ختم فرما دیجیے، پھیلنے والی بیماری کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری دنیا کے گناہوں کو، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری امت اقراری مجرم ہے، اے اللہ امت کو اے اللہ تیرے لاڈلے پیغمبر کی اے اللہ نسبت کی لاج رکھ کر اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ مردوں کو بھی معاف فرما دے، عورتوں کو بھی معاف فرما دے، جوانوں کو، بزرگوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ امت مسلمہ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ جو انتقال کر گئے اے اللہ ان کو اے اللہ شہادت کا درجہ عطا فرما۔ اے رب کریم اے اللہ جن کو آپ نے بچا کر رکھا ہے وائرس سے اور مہلک بیماریوں سے، اے اللہ تیرا کرم ہوا، تیرا فضل ہوا۔ اے اللہ جس طریقے سے ہزار لوگ جو ہے دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اے اللہ آپ نے کرم فرمایا، ہمیں آخرت کی تیاری کا موقع دیا۔ اے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کی تیاری، عبادت، ذکر، تلاوت، توبہ، استغفار کے لیے، ندامت کے آنسو بہانے کے لیے، اے روٹھے ہوئے پروردگار تجھے منانے کے لیے ہمیں لمبی عمر عطا فرما۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو کلمہ پڑھتے ہوئے کامل خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کی معیشت برباد اور تباہ ہو چکی ہے، اے اللہ سب کی روزی میں، سب کی دکان میں، سب کے کارخانے میں، سب کی فیکٹریوں میں، خاص طور سے امت مسلمہ پوری دنیا میں اللہ ان کو مالداری عطا فرما، حلال رودی کے دروازے کشادہ فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، پرابلم کو اے اللہ حل فرما دے، اور امت مسلمہ اور پورے مجمع کے مقاصد حسن میں کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
درود و سلام کا کتابچہ انتظام کر لیں دفتر میں، وہیں سے لوگ حاصل کریں گے، بچوں کو نہ دیا جائے۔ جو عصری تعلیم سے آشنا ہے ان کو خاص طور سے دیا جائے۔ مغرب کی نماز کے بعد متصلاً ذکر کی مجلس ہوگی، صرف 15 منٹ کا پروگرام ہوگا، 10 منٹ ذکر ہوگا اور 5 منٹ کی پوری امت کے لیے دعا ہوگی۔ اپنی مسجدوں سے بھی احباب کو لانے کی کوشش کریں، آج ہی بعد نماز مغرب کی نماز یہاں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کے دل میں ارادہ ہو بیت ہونے کے لیے تو آ جائیں، اسی وقت جو ہے فارغ ہو جائیں۔ جو باقی رہ گئے ہیں اور ارادہ ہے بھائی قریب قریب آ جائے جو بیت ہونا چاہتے ہیں، رومال پکڑ لیجیے، اس کو پکڑ لیجیے، آ جائیے ادھر، پکڑ لیجیے، ادھر آ جاؤ، ادھر سرک جاؤ تھوڑا۔ کسی کے پاس رومال ہو تو دے دیجئے، رومال ہے کسی کے پاس؟ ارے مؤذن صاحب رومال لے آئیں، بڑا رومال تھوڑا۔ مفتی عبدالکریم رومال دے دو یہاں پہ، ایک بڑا رومال، ہاں اس میں باندھے، اس کو ایک کونا میں باندھ دیتا ہوں۔
ادھر پھیلا دیجیے اس کو، پکڑ لیں، پکڑ لیں بھائی۔ رومال ہو تو دے دیجئے کسی کے پاس، رومال اگر ہے تو۔ رومال ہے، لائیے رومال ہے، کونا پھیلا دیجیے، اس میں باندھ دیجیے، کونا اس میں، ایک منٹ اس میں، ہاں باندھ، اس میں باندھ دو، لاؤڈا پھیلا دو، چادر پھیلا دو، نیچے نیچے کر دو، ایک کونا باندھ دو، ایک کونا پھیلا دو، ادھر پھیلا دو۔ بس بھائی پکڑ لیجیے اس کو، پھیلا دیجیے، میں پکڑ لیتا ہوں، بس کوئی بات نہیں، میں پکڑ لیتا ہوں، کوئی بات باندھے دو، بس پھیلا دیجیے اس کو، پکڑ لیجیے سب لوگ۔ ہاں، اور اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں پہنچ رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بغیر کپڑا پکڑے ہوئے بھی مرید ہوتے ہیں۔ جو لوگ بیت ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، موبائل سے بیت ہو رہا ہے تو وہ تو کپڑا، لیکن ڈائریکٹ آواز ہونی چاہیے۔ ابھی ہم نے بیت کا ایک پروگرام کیا تو کوئی جا کر کے وہاں اس آواز پر کوئی وہاں پہ اس کو فارورڈ کرے تو بیت نہیں، اصلی آواز ہونی چاہیے کہ ڈائریکٹ آواز پہنچے۔ بس کوئی ضروری نہیں، بس جلدی باندھ دو، اس میں پہن لیں، کسی رومال میں باندھو، رومال کے کونے میں باندھو، بس درود شریف پڑھ لیجیے سب لوگ۔ خطبہ پڑھا جا رہا ہے، دھیان سے سنیں اس کو۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ، ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ جو کلمات کہلوا رہا ہوں اس کو زبان سے ادا کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کی تمام آسمانی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، اور اللہ کے تمام رسولوں پر، اور اللہ کے تمام فرشتوں پر، قیامت قائم ہونے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، تقدیر برحق ہے، اچھی ہو یا بری، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چوری سے، زناکاری سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کا ناحق مال کھانے سے، اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے عہد کیا میں نے انشاءاللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اگر ہو جائے گا فوراً توبہ کر لوں گا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما،
توبہ قبول فرما۔ بیعت کی میں نے، مرید ہوا میں، چاروں سلسلے میں، چاروں سلسلوں کے تمام بزرگان دین کے واسطے سے، خاص کر سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا حضرت صابر صاحب کلیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ قطب عالم مولانا عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطوں سے حبیب الرحمن کے ہاتھ پر، یا اللہ ہماری بیعت قبول فرما، یا اللہ ہمارے مرید ہونے کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے مرید ہونے کی سنت پر عمل کرنے کو قبول فرما۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ چھوڑ دیجیے، مختصر دعا کر لیجیے 1 منٹ۔ اللہ اے رب کریم، جتنے احباب مرید ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو، ان کے گھر والوں کو، اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما۔ اے اللہ انہوں نے سنت پر عمل کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اے اللہ ان کے قلوب کو منور و معمور فرما دے۔ اے اللہ ان کو ہر خیر سے مالا مال فرما، ان کی روزی میں برکت عطا فرما، مرید ہونے کا مکمل فائدہ اے اللہ ان کو، ان کی نسلوں کو عطا فرما۔ اے اللہ قدم قدم پہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کو اپنا ولی بنا لے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ارے وہ بیگ لے آؤ، معروف بیگ اندر سے ایک بیگ ہے اس کو لے آؤ۔ معمولات کا پرچہ جو ہے ہندی میں، انگلش میں، گجراتی میں، جس زبان میں آپ لوگ چاہیں، جو اردو جاننے والے ہیں اردو میں لے لیں، اور ابھی پہلے یہ لے لیجیے درود و سلام، سبھی لوگ لے لیں پہلے اس کو ایک ایک، دونوں ہاتھ سے لیجیے۔ بہت خود نہیں پڑھ سکتے، گھر والوں کو دیجیے گا، انشاءاللہ اس کو روز پڑھیں گی، رحمتیں نازل ہوں گی۔ کاروبار ایک ایک لے لو ابھی، پھر اس کے بعد جو ابھی بہت سے لوگوں کو دینا ہے، پورے شہر میں کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ایک ایک گھر میں پہنچ جائے کہ بڑی عظمت کے ساتھ انشاءاللہ دلی مرادیں پوری ہوں گی، مقصد میں کامیابی ملے گی۔ لے لیجیے، بیگ لا کر دے دیجیے، اس میں معمولات کے پرچے لے کے جائیے۔ لے بس ایک ایک ابھی لے لیجیے تاکہ سب تک پہنچ جائے، سب گھروں میں پہنچ جائے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ بات ہاں بھائی، معمولات کا پرچہ ہندی جاننے والے کون، ہندی اس کو موڑ لیجیے گا، اس میں جو ہے شجرا بھی ہے، جتنا ہو سکے اتنا عمل کریے گا۔ ہندی میں جو ہے، جو ہندی میں لینا چاہیں ہندی میں، انگلش میں جو لینا چاہیں انگلش میں، ہندی میں، ہندی کے ایسے مت، بس ایک ایک دینا بھائی، ایک ایک دینا، کیونکہ ابھی صرف ایک، پہلے ہندی والی دے دیجیے، پہلے ہندی والی، پہلے ہندی میں دیجیے، پہلے ہندی میں اس کو موڑ لیجیے گا، احتیاط سے لیمینیشن کروا لیجیے گا۔
بس ایک ایک لیجیے گا, اس کو لیمینیشن کر لیجیے گا. بعد اچھا بعد بھائی شریف بس رہنا. ہاتھ رکھ دیجیے اور دعا کر دیجیے. اچھا اچھا, اللہ خوش رکھے, اللہ کام کرے. اس میں شجرہ بھی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک شجرہ بھی ہے. بعد اللہ خوش رکھے, اللہ کامیاب. ٹھیک, اللہ خوش رکھے, اللہ کامیاب. ہاں چاہیے. لو بات رکھ دو, دیکھ لو ہو گیا نا سب کو. اچھا اچھا, درود و سلام مل گیا ہے. بس 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 بول. شجرہ کس ہندی میں؟ ہندی میں ہے, اردو میں پھر دوبارہ لے لیجیے گا اسے. بس 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 اس کی فوٹو کاپی کرا لیجیے گا, کیونکہ ابھی سفر میں جانا ہے بہت سی جگہوں. کیا چاہیے؟ معاملات سفر ہے. لو آپ لوگ دیہات کے آس پاس کے کہیں کوئی دوسرے علاقے کے ہیں آپ لوگ؟ کوئی دیہات کے یا کسی علاقے کے کوئی دوسرے آدمی ہیں کوئی یہاں پر؟ سب لوگ شہر کے کہاں کے ہیں؟ دلپت پور کے آگے. یہ وہاں کی مسجد میں وقف کر کے لکھیے گا, وقف برائے مسجد, یہ رکھ دیجیے گا مسجد میں. اور بھی کسی گاؤں کے ہیں؟ اچھا, اس میں لکھ دیجیے گا وقف برائے مسجد, جس مسجد میں بھی رکھیں. چلیے ٹھیک ہے, کھول دو. ہاں کھول دیں. چلیے بس رکھ دو. اس میں رکھ دو, بند کر دو, رکھ دو یار. اچھا ٹھیک ہے, مسافہ پھر کچھ دنوں کے بعد کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, فی امان اللہ. فی اللہ خوش رکھے, اللہ کامیاب کرے, اللہ خوش رکھے, اللہ کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ ہر میدان میں, اللہ تعالیٰ ہر میدان میں ترقی حاصل. اللہ خوش رکھے, اللہ کامیاب کرے. مراد اللہ, اللہ کامیاب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ خوش رکھے, اللہ اللہ تعالیٰ ہر خیر سے مالا مال فرمائے. اچھا اچھا اچھا, ماشاء اللہ. ٹھیک ٹھیک. اللہ خوش رکھے, اللہ کامیاب کرے, اللہ تعالیٰ خوب عزت والا مقام. وعلیکم السلام. اللہ خوش رکھے, اللہ کامیاب. وعلیکم السلام. السلام. اللہ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ سے میری ٹانگ پر بہت سارا چلانے جا رہا اللہ ان شاء اللہ. اللہ خوش, اللہ کامیاب.
अरे लिखा हुआ है हाँ तो एक बहन को वो ऐसे दफ्तर में मान लो, दफ्तर में मुफ्ती साहब हैं। हाँ बहुत जरूरी भी था। हाँ बहुत मैं दुआ करूँगा परेशानी दूर करूँगा लड़के की तरफ अल्लाह ताला मैं मोहल्ले में रहता हूँ चौधरी आबिद गुलाम ने बच्चा भी सत्ता मैं दुआ करूँगा इंशाल्लाह, मैं दुआ करूँगा दुआ इंशाल्लाह, दुआ करूँगा इंशाल्लाह। उसका अल्लाह ताला आपकी सारी मोहम्मद परेशानी कईम नाम है मैं दुआ और घर देखना पड़ा इंशाल्लाह दुआ करूँगा मैं इंशाल्लाह दुआ फिर वालेकुम सलाम। मैंने अभी 2 बेटी की अपनी शादी कर तो मुझे कुछ शादी वाला होता है और मेरा प्रिंसिपल मुझे आकर के बताया था मुझे करेक्शन पसंद पड़ा। हाँ ये इसको पढ़िए इंशाल्लाह जो है वो सब यही पढ़िए इंशाल्लाह। ठीक है अल्लाह से मुलाकात हुई। ठीक है इंशाल्लाह ठीक है। सामना मदद बात पी लेंगे अच्छा ये भाई शाम के दाम को लेकर आया अपनी रिक्शा रिक्शा में बैठी चलो ना सब मना करते हैं तो रिक्शा में बैठी चलो ना क्या बात बहुत मुश्किल हो जाएगा। हजार आदमी कहीं नहीं कहीं नहीं जाए हमारे को हो गया मास वाले मेरे को आज मास पहले भी रहते थे आपको चल रहा था बस 10 मिनट के लिए खाना हो अम्मी को ले लीजिए और आप बना लीजिए मेरे कहीं नहीं गया बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल दूसरे से कभी लगाऊंगा तो कोई स्टोरी बन जाएगा। अभी बहुत से लोगों को मना किया है वो कहेंगे कि हमारे ऐसे बहुत खास काम करने वाले थे तो मैंने उनको समझाया नहीं बहुत मुश्किल यही भेजते ना क्योंकि सादा सुगन में ज़्यादा उन्हें हाँ सादा सब्जी भेज देना बस पालक को बना करके और मक्का की रोटी बस ही भेज देना सादा सुधा ही खाता हूँ। हाँ जाओ ठीक उसमें पानी लाओ नल से लाओ। कौन सी किताब है हिंदी में तो दफ्तर में है तो दफ्तर में हिंदी में नहीं कौन बाद में ये वाले में हैं ये